الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علیم مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولیم صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائع کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عشق تمام مصطفیٰ عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام ابو لہب عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام ابو لہب اور صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق نہ ہو تو شروزی بت قدائے تصورات اور مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ اقبال مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق سے بغیر نہیں کہتا ہے نہیں میں نے کہا کیسے اقبال کہتا ہے مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ کیسے عشق سے صاحب فروغ حضرت براء بن مالک میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں حضرت عمر نے جن کے بارے میں فرمایا تھا بھئی اس کو کسی بھی لشکر کا سپہ سالار نہیں بلانا انہوں نے کہا جی کیوں فرمایا یہ وہاں تک لے جائے گا جہاں تک زندہ واپس آنے کی کوئی امید نہیں رہے گی یہ پورے لشکر کو وہاں تک لے جائے گا اقبال کیسے پھر مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ پھر جہاں سارے لشکر
ایک مقام پہ آ کے رک گیا، پھر مرد خدا کا عمل آیا۔ حضرت برا بن مالک جب مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہو رہی اور شہادتیں ہو رہی اور ایک قلعہ آ گیا، جس قلعے میں جا کر مسلمہ اور اس کے ساتھی بند ہو گئے، 40,000 کا لشکر اس قلعہ میں محاصرہ بند ہو گئے، اندر قلعہ بند ہو گئے۔ تو جب سارے باہر قریب جائیں دروازے کے، اوپر سے وہ جناب سیسا پگھلا کے پھینکیں، وہ اوپر سے جناب شیشہ پگھلا کے پھینکیں، وہ اوپر سے لکڑیاں انگارے پھینکیں، تیر اور نیزے پھینکیں، پھر آیا مرد خدا کا عمل، پھر آیا مرد خدا کا عمل۔ کیسے آیا پھر؟ جب مرد خدا کا عمل آیا نا، حضرت برا بن مالک جب سب نے کوششیں کر لی، حضرت برا بن مالک آئے، فرمانے لگے ہن میری لوڑ ہے، ہن میری لوڑ ہے۔ صحابہ نے کہی دسو کی کرو گے؟ فرمایا ڈھال ہوتے میں رکھو، آپ بڑے چھٹکے جے بدن دے سن، بالکل دبلے پتلے، آپ نے فرمایا میں ڈھال ہوتے رکھو۔ جب صحابہ نے ڈھال ہوتے رکھیا، آپ نے فرمایا میں اچھاڑ کے قلعے کے اندر سٹ دیو۔ 40,000 کا لشکر اندر، مرد خدا کا عمل آ گیا۔ 40,000 کا لشکر اندر، صرف این تلوارہ سنیاں کرن کہ حضرت برا بن مالک دی بوٹی بوٹی ہو جائے، لیکن ہون عشق نہ آ گیا۔ جس دے بار ایک بات کہتا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، اے ان بے خطر ہے، خالی ہوئی نہیں، ایک قیامت تک کودے رہن گے۔ میں حویلیہ دے مقام تے سارے نے پکڑ پکڑ کے گولیاں چلا کے چھٹو جناب، آج جان دیر دا موقع ہے، پچھڑ جاؤ پچھڑ جاؤ۔ اور میں کیا اللہ دے بندے گولیاں چلانے کا پچھڑ جاؤ، آپ صاحب تو آڑے تک نہیں پہنچن دیں دے، اسی ہے جو سائیاں۔ ایم بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں۔ حضرت برا بن مالک نے کیا کہ میں نے ڈھال ہوتے چکے 40,000 دے لشکر وچ سٹ دیو اندر قلعے دے وچ، تے صحابہ نے ڈھال ہوتے رکھیا تے این چک کے جدو اندر سٹے نا، تے حضرت برا بن مالک 40,000 دے نال لڑنے ہویا دروازہ کھول دیتا۔ اقبال کہتا مرد خدا کا عمل، عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ اور مرد خدا دا عمل سنو، اے نہیں کہ جناب چار بیگانے بیٹھ کے موقف ہی بدل لیا، نہیں جی ہم تو لبیک والے نہیں ہیں۔ میں کہا سن مرد خدا کون ہوندا؟ بابا جی نو جدو کوئی بھی یہ تحریک نہیں بنی، بابا جی نو پکڑ کے کوتوالی لے گئے نا جدو، تے جناب اوتھے دا ایس پی تے ڈی ایس پی سارے آ گئے، جو کہنے لگے مولوی صاحب ہم نے آپ کی تقریریں سنی ہیں، آپ بڑی سخت باتیں کرنی ہیں۔ آپ نے فرمایا جھلیا تو وہ ویڈیو یا آڈیو سنی ہونی ہیں، ارے ذرا میں تیروں لائیو سنا ہوا، لائیو سامنے بیٹھ کے سنا۔ ایسرو کہنے مرد خدا کا عمل سامنے بیٹھ کے، پھر آپ تا امام العاشقین اللہ، پھر آپ تا عمل ہی عشق نہ صاحب فروغ ہے۔ وہی عمل جڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چلیا، پھر صحابہ تو ہوندیاں، آل بیت تو ہوندیاں، تابعین تو ہوندیاں، تبع تابعین تو ہوندیاں، اجمعین تو ہوندیاں، محدثین تو ہوندیاں، اولیاء تو ہوندیاں، مجاہدین تو ہوندیاں، سپہ سالارہ تو ہوندیاں، امیر المجاہدین تک پہنچا، تے پھر امیر المجاہدین تو ہوندیاں، آپ دے کارکنہ تک پہنچ رہے آپ۔ تے پھر ایک وہ مرد بھی سی کہ جدو اے ساریاں گرفتاریاں ہوئیاں، تے جناب اس نو جدو تھانے پکڑ کے لے گیا، پھر وہ جیل چلا گیا، تے سارے آپس بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں کہ جناب میں رہا ہو کے این جاواں گا، میں رہا ہو کے اتھے جاواں گا، میں والدہ نو جا کے ملاں گا، میں والدین نو ملاں گا، میں بھائیوں نو ملاں گا، میرے ایک کام میں کاروبار کر لیں۔ ایک چپ کر کے بیٹھا سی، انہوں پوچھا بھائی تو رہا ہو کے کی کرے گا؟ کہندا میں رہا ہو کے پہلے سدھا تھانے جاواں گا، اتھے میرا جھنڈا پیا، میں رہا ہو کے جانا مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، کدھر نہیں جانا اور اچھا تھانے کی لین جانا، کہتا میرا اتنے جھنڈا پیا، کہتا جی پھر کدھر جائیں گا؟ انہوں نے کہا جھنڈا رکھاں گا موٹے تے، پھر بابا جی نو آگے سلوٹ ماراں گا، آکھاں گا پیچھے نہیں ہٹے، جڑی گل دس کے گئے ہو کھو کے قدم بدا کے ڈر رہے ہیں۔ سلسلہ رکیا نہیں، پھر جدو مبشر شہید دی والدہ محترمہ نال
میری فون تے گل کرائی انہوں نے. میں انہوں نے عرض کی تھی کہ مائی صاحبہ ایک اجازت چاہی دی کہ آپ دے صاحبزادے دا شہید دا پوسٹ مارٹم کروانا تاکہ انہوں دا جناب FIR درج کروائی جا سکے. تے وہ فرمان لگیا کہ اگر تحریک کو فائدہ ہوندہ تو میرے بیٹے دا قیمہ بھی کر دو, میں اس واسطے حاضر ہوں. مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ, عشق ہے اصل حیات. انہوں نے پتا سی میرا بیٹا اصل حیات پا گیا, اس تے ان موت حرام ہے. عشق ہے اصل حیات, موت ہے اس پر حرام, اور تندو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو. بڑے جناب فتنے اور فساد اور جناب انہوں نے دورن تندو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو. عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام. عشق دم جبریل, عشق دل مصطفیٰ, عشق خدا کا رسول, عشق خدا کا کلام, عشق امیر جنود. اقبال کہندہ عشق امیر جنود, اقبال کہندہ لشکر دا امیر بھی عشق ہے. اے ہون افغانستان تو کوئی دوست آئے, انہوں نے دسیا, انہوں نے کہا جناب ایک مقام ایسا آیا کہ اسی 3 ساتھی رہ گئے اور سانو باروں جناب نیٹو اور امریکی افواج نے گھیر لیا, ساڑھے کو اسلحہ بھی ختم ہو گیا, کراس فائرنگ اور جناب جو بھی لڑائی دا سامان بالکل ہتھیار ختم ہو گیا. کہنے لگا انہوں نے ایک میں بھی ہاں. میں کہا پھر کسی زندہ کس طرح بچے؟ کہنے لگا جب سارا کچھ ختم ہو گیا نا, کہنے لگا ایسا کیا ہوں زندہ رہنے دا کوئی جناب وسیلہ بچے نہیں. کہندہ اسی نعرہ تکبیر اچھا اچھا لانا شروع کر دیتا. کہندہ تھوڑی دیر بعد ادھروں بھی فائرنگ دی آواز بند ہو گئی. جب اسی باہر جا کے دیکھا تے 7-8 فوجی خون دیاں الٹیاں کر کے مار رہے. اسی پوچھا کی ہویا, باقی کدھر گئے؟ انہوں نے کہا جب تسی تکبیر بلند کی تھی انہوں نے دل پھٹ گئے. اس واسطے نعرہ اچھا لگوائی دا کہ جب سارے ہتھیار ناکام ہو جان گے ادھر ایک کو ہتھیار آئے جاتا لبیک لبیک. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, 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 یا رسول اللہ لبیک. پچھلے دنوں امریکہ نے بیان دیتا کہ پاکستانی ایٹمی ہتھیار غیر محفوظ ہاتھوں میں ہے. میں کہا پھر کی کریے؟ میں کہا جلیا وہ اجے توڑے واسطے جڑے محفوظ ہاتھ ہیں نا انہاں بچان جے ساڑھے ہاتھاں چاہتے تھے تو اسی ساڑھے ہاتھاں مولا دی کدی گستاخی نہ کرتے. لیکن یہ یاد رکھنا جتے ہتھیار ناکام ہو جانے اس نے بھی بڑا ہتھیار ساڑھے ہاتھاں بچے, اس نے لبیک دا نعرہ آخ دیں. اے نعرہ اور یہ میٹنگ ہوئی, انہوں نے کیا سارے نے انہوں نے کہا یار انہوں روکو, انہوں کلدم کرو, پکڑ لو سارے, انہوں تسی پکڑ نہیں سکتے. انہوں نے کہا جی سارا کچھ ممکن ہے, انہوں دی شورا بھی پکڑ لئی, انہوں دے اتو لے کے تھلے تک سارے پکڑ لے, کارکنان بھی پکڑ لے, انہوں دے جناب جڑے قائدن جنہوں نے اس تاریخ دی بنیاد رکھی وہ ظاہری طور سے دنیا تو بھی چلے گئے. اسی بڑی کوشش کی تھی سمیٹر دی. انہوں نے کہا جی پھر کی ہے؟ انہوں نے کہا جی سارا کچھ اسی قابو کر لیندے ہیں, ہر حربہ ہر چیز قابو کر لیندے ہیں. انہوں نے کہا پھر ہوتا کی ہے؟ انہوں نے کہا جدو لبیک دا نعرہ لگانا پھر کوئی آسمان تو اتردا جڑا سانو لپیٹ کے رکھ دیتا. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, 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 یا رسول اللہ لبیک. سلطان و امیر از لا الہ. ایک گل آجتی نہیں ہے, یہ ازل تو چلتی آ رہی.
اور ہن نمائش ہوئی کراچی تو تھے لکھیا سی ہتھیار امن کے لیے. میں کہا انہاں تو ہمیں رہن تا امن نہ نہیں دینا. ایک باری لکھتا دیو ہتھیار حضور کے لیے, ایک باری لکھ دیو, خدا دی قسم ہے ایک باری ہوتے لکھ دیو کہ ہتھیار حضور کے لیے. جے ساری کائنات دیا طاقتاں تواڈے پیراں وچ نہ آ گئیاں تے سانو پکڑ لینا. اوے تے تاریخ گواہ ہے. انہوں نے کی پتا ہوئے تاریخ جناب نچن ٹپن والوں اور جناب انہوں نے کی پتا ہوئے جنہ دے جناب سجدے اور جبینہ امریکہ یورپ اور چائنا دے کے رشیا دے کے جھک دیا. انہوں نے لا الہ الا اللہ دی قوت دا کی پتا ہوئے, انہوں نے حضور دی محبت دا کی پتا ہوئے. اقبال کہتا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. لا الہ الا اللہ دی طاقت اے جناب انگریز مصنف ہے, اس نے پوری کتاب کے اندر حضرت صلاح الدین ایوبی دی کردار کشی کی تھی, لیکن آخر جا کے کہن کے مجبور ہو گیا. انہیں کیا صلاح الدین ایوبی کدی بھی ساڑھے تے تعداد اجواد نہیں ہویا, کدی بھی ساڑھے تے گنتی دے بعد نہیں ہویا, کدی بھی ساڑھے تے اسباب اور اصلے دے بعد نہیں ہویا. وہ کہنا اس قریب سی کہ صلاح الدین ایوبی دیا صفحہ اتنیاں پھٹ جانیاں سن کہ آر پار نظر آنا شروع ہو جاتا سی, لیکن جدو نعرہ تکبیر لگتا سی انہاں دے کیتے ہوئے شہید اور زخمی بھی اٹھ کے لڑنا شروع کر دیتے سن. اور تانوں پتہ ہی نہیں, اوے انگریز دے گماشتے ہو تانوں پتہ ہی نہیں لا الہ الا اللہ دی طاقت کی ہے. لا الہ الا اللہ دی طاقت ہی تو مسلمان نو زندہ رہنا سکھان دی. اور لا الہ اے نہیں اور لیڈر نہیں گدڑ صاحب جڑے کہہ رہے نا جو لا الہ الا اللہ نہیں, اقتدار واسطے لا الہ الا اللہ نہیں. اقبال کہتا فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ, فقر ہے میروں کا میر, فقر ہے شاہوں کا شاہ, اور فقر کی سان پہ چڑھتی ہے تیغ خودی. ایک بندہ چڑھیا فقر کی سان تے پوری امت کی صفحہ سدھیاں کر کے رکھ دیتی ہیں. فقر کی سان پہ جب چڑھتی ہے تیغ خودی, ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ. ہاں وہ دے پورے ایٹم اور جناب جدید شدید ٹیکنالوجیاں ساریاں بابا جی نے صرف جی ڈی روڈ تے جانے کیا سی کہ تو چھاپ اس نام کے استاخانہ کھا کے تیسی بھی آ رہے ہیں اسلام آباد این جناب ہر شہ انجن کمن لگ پہ سی. اے یاد رکھنا پورے عالم کفر نو ساڑی تو آڑی جنگ حضور دے ناتے رہے. اگر تسی حضور دے بارے گل کرو گے پھر ساڑھے دودھ پیتے بچے بھی تو آنو نہیں چھڑن گے. تسی لاؤ زور جتنا لا سکتے ہو. او مجاہد جس نے سلمان رشدی دیتے حملہ کی تھا, اگر تاریخ اٹھائی جائے تو ادو تو وہ پیدا بھی نہیں سی ہویا. ساڑیاں ماما انہوں نے ویر سکھا رہی ہیں کہ تو آڑی دشمنی کینا دینا لے. ہاں سانو لوری صدقے یا رسول اللہ دیئے, اے بھول جانا اسی سارے بھی مارے گئے, سارا کچھ بھی ختم ہو گیا, لیکن توانو بھی چھڑا گے نہیں اگر تسی ساڑھے آقا و مولا دے بارے گل کی تھی. کسے دی ہوئے کی کوئی ریڈ لائن, کسے دا ہوئے گا کوئی جناب ریڈ زون, ساڑھے واسطے ریڈ زون کائنات ایک کوئی ہے, اور ساڑھے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ساتھ دے بس. اور اقبال کہتا ہے دل اگر اس خاک میں زندہ ہو بیدار, ایک بندے کا دل اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا. اور امیر المجاہدین کو سمجھنے کے لیے ابھی بھی صدیاں چاہیے, صدیاں چاہیے, خدا کی قسم صدیاں چاہیے. جب ڈی چوک میں نے دروازہ کھول کر آ کے کہا نا, میں نے کہا جناب حملہ ہو گیا ہے چلیں, تو فرمایا مرنا حضور دے ناتے. میں کہا جی مرنا لیکن توڑے نال مرنا, توڑے نال مرنا, اور انشاءاللہ بابا جی توڑے نال ہی جس مشن سے تسی چھڑ کے گئے اس سے مشن تے حضور دے ناتے مرنا انشاءاللہ. اور امیر المجاہدین میں سمجھن واسطے اجے صدیاں چاہی دیاں. ایک چھوٹی جی گل کر دیا, اے افادات خاتمیہ ہون چھاپی انہوں نے اس دے 70% حوالے, 70% جڑے کتب دے حوالے او بابا جی دی لائبریری کتب ہے نہیں. 70% حوالے او کتاباں بابا جی دی لائبریری ہے نہیں, او کتاباں پاکستان چ بھی نہیں ہیں, او کتاباں پاکستان چ بھی نہیں ہیں. تے پھر کنے پڑھایا؟ وہی گل ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی. ہاں جدو لین جے ڈریکٹے پھر وچ کتاباں دے واسطے دے کی کام ہے. جدو کرنٹ جے ڈریکٹے پھر جناب وچ کیڑی کتاباں تے کیڑی جناب صفحے تے کیڑیاں گلاں. جدو ادھروں حکم ہوندا رہا بابا جی دست
دستے رہن وہ کتاباں پاکستان چ بھی نہیں ہیں جنہاں کتاباں دے حوالے جڑیاں گلاں سانو کتاباں چوں ملیاں نو کتاباں بابا جی دی لائبریری تے کجا پاکستان دی لائبریری تے کجا وہ انٹرنیشنل لائبریری تے کتاباں ملیاں تے پھر کنے پڑھایا اقبال کہندا جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی ہاں کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی یہ ہے بابا جی اور بابا جی کو سمجھنے کے لیے وہ بابا جی نے جو دلیری اور جس مقام پر جو کچھ کہا ہے نا اور جو کچھ فرما دیا ہے وہ ہو کے رہنا ہے اور رہی ہماری بات تو بابا جی ہمارے لیے بتا کر گئے کہ جب ظہیر الدین بابر لڑنے کے لیے آیا نا رانا سانگا کے ساتھ تو ظہیر الدین بابر کی فوج تھی 10,000 اور رانا سانگا کی فوج تھی 80,000 تو ظہیر الدین بابر نے جب دیکھا نا تو اس نے کہا اپنی فوج کو دیکھ کر اس نے کہا ابھی ہم سارے شہید ہو جائیں گے ابھی ہم سب کو شہید کر دیا جائے گا تو پوری فوج میں اس نے دیکھا کہ بزدلی پھیل رہی ہے تو اس نے پھر پتہ ہے کیا کہا بڑا خوبصورت تاریخی جملہ جو سجدہ بھی بابا جی کے منہ سے تھا یہ باتیں سب ہمارے لیے ہیں یہی باتیں سب کو یقین ہے نہ مرنا ہے سب کو یقین ہے تو حضرت ظہیر الدین بابر کہنے لگے جب یقین ہے کہ ہم سب نے ابھی شہید ہو جانا ہے تو پھر ذرا شہادت بھی شان سے ہو جائے پھر ذرا بھی شان سے شہادت حاصل کریں جب یقین جو ہے کہ مر جانا ہے جب یہ نعرہ لگایا تو 10,000 ظہیر الدین بابر کی فوج مسلمانوں نے 80,000 کا کچومر نکال کے رکھ دیا یار جب یقین ہے کہ مر جانا ہے تو پھر ذرا شان سے حضور کے نام پر مر جائیں اور جانا تو ہے نا سارے کہتے تھے بابا جی ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا لیکن جب بابا جی گئے ہیں تو پھر دیکھا نہیں کیا ہوا ہے اور اب تک دیکھو کیا ہو رہا ہے ابھی تو ہم بھی چلے جائیں گے پتہ نہیں یہاں کیا کیا ہوگا ہاں اور یہ یاد رکھنا یہ ہماری مسجدیں یہ ہمارے مدارس یہ ہماری ساری چیزیں یہ مسجدیں ہماری تربیت گاہ ہیں یہ مدارس ہماری چھاونیاں ہیں اور جناب اس میں سے نکلنے والے کوئی طارق بن زیاد ہے کوئی محمود غزنوی ہے کوئی اورنگزیب عالمگیر ہے کوئی ممتاز قادری ہے اور جناب کوئی غازی شکیل ہے اور ان کے سرخیل حضرت امام المجاہدین امیر المجاہدین قاسم عشق رسول پاسبان عزت رسول اور جناب قائد عظیمت اور قائد ملت اسلامیہ حضرت امیر المجاہدین ہے اور رہی بات اب تحریک کی تو اب چلو ذرا اس طرز سے تحریک کا کام کریں جس طرز سے بابا جی ہمیں بتاتے ہوئے گئے کہ عقل محکم از اساس چون و چند عقل محکم از اساس چون و چند عشق اریاں از لباس چون و چند اقبال کہتا ہے عقل ہے جس کے اوپر بڑے جبے کبے پہنے ہوئے ہیں کہ چونکے چناچے آگے پیچھے کیسے نفع کیا ہے نقصان کیا ہے کہتا ہے عشق اریاں از لباس چون و چند اقبال کہتا ہے عشق جناب ان ساری چیزوں سے بے پرواہ ہو کر اس طرف جاتا ہے جس طرف محبوب کی چاہت ہو اور بابا جی نے کیا کیا ہے بابا جی نے وہ کیا ہے کہ سارے کہتے رہے سنگے درے جانا وہاں تک پہنچنا کام ہے سنگے درے جانا وہاں تک پہنچنا کام ہے لیکن بابا جی نے فرمایا نہیں بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے درے یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے دل یار یہ ہے کہ حضور کا دین تخت پر آئے اسلام کا پرچم بلند ہو حضور کی عزت و ناموس کی بات بڑی دلیری کے ساتھ ہر مقام پر کی جائے اور میں یہ کہتا ہوں کہ لبیک کا راستہ روکنے میں جتنی تم نے زور لگایا ہے نا کاش اتنا زور کہیں کشمیر آزاد کرنے کے لیے لگا لیا ہوتا بلکہ اس سے 10% بھی زور اگر تم نے کشمیر آزاد کروانے کے لیے لگایا ہوتا تو آج کشمیر ہندوؤں کے تسلط میں نہ ہوتا لیکن یہ یاد رکھنا جو تواڈے کول ہوندا ہو کر لو جو تواڈے کو بن پاندا ہو کر لو اپنے منافق بھی کٹھے ہو جاؤ تے باہروں بھی بلا لو لبیک دا نعرہ تواڈے پیو کو بھی نہیں ڈکیا جانا
بابا جی نے 12 ربیع الاول دے موقع تے گل سنائی سی کہ مسلمانہ نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جلوس انڈیا چ کڈیا تے جناب ہندو او درخواست لے کے جدو جلوس آ رہا سی تے پہلے جناب اتھوں دی انتظامیہ کو چلے گیا کہ انہوں نے روکو. انہوں نے کہا جی کیوں روکیے؟ انہوں نے کہا جی یہ جڑا نعرہ لاندے ہوئے آ رہے ہیں نا سانو یہ لگدا کہ اس نعرے نال ساڈے مندر گر جانے. تے بابا کفر ہے سمجھدا کہ اے ظاہری طور تے انہاں کول کوئی ہتھیار نہیں کچھ نہیں لیکن وہ اس نعرے نو دبان واسطے اپنا پورا زور لائے گا اور اس نعرے نو دبان واسطے وہ ہر جگہ اپنے لیے اندروں منافق تیار کرے گا کہ جی یہ نعرہ کہاں لگا ہوا ہے, یہ نعرہ لگانا ضروری ہے. میں کہا جناب دسو پھر کیڑا نعرہ لانا ضروری؟ تہاڈا نعرہ لانا ضروری؟ تہاڈے پیو دا نعرہ لانا ضروری؟ کس دا نعرہ لانا ضروری؟ نعرہ صرف حضور دا لگے گا اور قیامت تک حضور دا ہی نعرہ لگے گا. اور مسلمان جدوں بھی کدے بھی مقام دے ہوتے بلندی پان کے کہ وہ اسے نعرے دے نال پان گے اور اس نعرے نے آ کے منافق اور مسلمان کی پہچان کرا دیتی. بھائی مولا کائنات دا غلام ہوئے اور کبھی میں مولا کائنات دا غلام ہاں اس نعرے دی مخالفت کرے ممکن نہیں, یہ ہو نہیں سکتا. ہیں جی صلح حدیبیہ تے موقع تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان اے علی اے میرا لکھا ہوا نام ہو یا علی, علی اے میرا لکھا ہوا نام مٹا دو. تے مولا علی فرمان لام کا بدا یا رسول اللہ علی ہوئے تے توڑا نام مٹا دے قیامت تک اس طرح ہو نہیں سکتا. علی دا غلام ہوئے تے لبیک دے نعرے دی مخالفت کرے یہ ہو نہیں سکتا. پھر اس وقت کوئی خون رال گاڑے وہ کوئی اپنے بڑیاں کو جا کے پتہ کرے کہ وہ کہلاوے کہ میں مولا کائنات دا غلام ہاں اور جناب وہ آکے میں لبیک دے نعرے نہ ڈھیڈے پیڑ ہوندی. اس طرح نہیں ہو سکتا. قیامت تک جتنے بھی حضور دا نہ آ جائے گا اتے مولا کائنات دا غلام کدی جناب اختلاف نہیں کرے گا بلکہ کہے گا اس نعرے نو دا ہور دب کے لاؤ, اس نعرے نو دا جناب شامی بھی لاؤ, صبح بھی لاؤ, سحر بھی لاؤ, افطار بھی لاؤ, فجر بھی لاؤ, ظہر بھی لاؤ, عصر بھی لاؤ اور عشاء بھی لاؤ, مغرب بھی لاؤ, کیونکہ اس سے نعرے نے تا سانو حضور دے دین نو تخت تے دیکھنا نصیب کرنا. اور انشاءاللہ قربانیاں دینیاں پہنیاں نہ اسی قربانیاں دے کے گھبرائیاں اور نہ اسی جناب کوئی پریشان ہاں. اے شکیل شہید صاحب دے بھائی میرے کو آئے انہوں نے دی والدہ نے کیا پیغام بھیجا. اے میرے کو مل کے گئن انہوں نے کیا کہ جناب سعد نو جا کے دس دیو کہ میرا ایک بیٹا شکیل شہید ہویا, میں 9 پتران دی ماما, میں 9 پتران دی ماما, باقی 8 کٹھے چاہی دیں یا کلا کلا کر کے وہ بھی لے جاؤ. آئے اللہ دے بندے ہو تو سکینہ نام متھل آیا تو انہوں پتہ ہی نہیں. یہ جبر و قہر نہیں, یہ جبر و قہر نہیں, یہ جبر و قہر نہیں, ہاں یہ جبر و قہر نہیں. اور یہ عشق و مستی وہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بھنگ پی کے کوئی گھوٹا لا کے عشق و مستی ہوئے جڑا امیر المجاہدین نے اپنے جناب نگاہ ناوی اور زبان نال بھی جام پلائے ہوئے. اے نشہ نہیں اترنا, اے نشہ تا مرن تو بعد بھی نہیں اترنا. اگر اے نشہ اتر گیا ہوندہ تو پھر رون کا اس طرح ہونی ہے گال آگے نہ ودی یا گھٹی اور انشاءاللہ مزید ودے گی. ہاں انشاءاللہ مزید ودے گی اور ایک گال نہ گھٹنانی نہ کسے دے واسطے جے گھٹانا ایک ممکن ہی نہیں, اے انہ تے زور اچھی نہیں. بس تسی دلیر ہو جاؤ, تسی تگڑے ہو جاؤ, اسی دائیں بائیں دیئے گلنا سنیاں چھڑے بند کر دو, اینج ہوئے گا اینج ہوئے گا. اوہ میری گل سنو, حضور دا نہ میڈیا دا محتاج ہے, نہ سوشل میڈیا دا محتاج ہے, نہ تحریک دا محتاج ہے, نہ میرا محتاج ہے, نہ کسے مولوی پیر عالم جناب اور جناب کسے سردار وڈیرے کسے حکمران وزیر اعظم پی ایم اور انہ دا بس ہوندہ تا انہ دا بس نہیں چلتا. اے تا کہہ دینا سی مسلمان بھی نہیں, اے تا جناب وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود. اے وقت دا ذلیل اعظم, اے وزیر اعظم تری ہے ذلیل اعظم ہے, اے وقت دا اے جناب جرمنی زبان بولے تھے پوریا میڈیا کھڑا ہو کے پیچھے دکھائے کہ ہمارے وزیر اعظم کو جرمنی زبان آتی ہے. میں نے کہا اچھا آتی ہے, آگے چلو. جب اقوام متحدہ میں تم کھڑے تھے تمہیں دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا آیا, ڈوب کر نہیں مرتے. وہ کیا کہتے ہوں گے کہ 25 کروڑ مسلمانوں کا نمائندہ یہ ہے جسے دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا آتا اور تمہیں جرمنی زبان پر فخر ہے, تمہیں ہوگا ان کے اوپر فخر. ہمیں اس بات کے اوپر کوئی فخر نہیں. ہمارے لیے فخر ایک ہی بات ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت موجود ہے. بس
اسی حکم کے مطابق جس طرح امیر المجاہدین نے بتایا وہ لے کر میدان میں آ جاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے، نہ ہم شیخ نہ ملا نہ مصاحب نہ لیڈر، کوئی دعویٰ نہیں، نہ ہم شیخ نہ ملا نہ مصاحب نہ لیڈر، جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے۔ اور آخری بات یہ یاد رکھنا، خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے کہ میں بھی رستے سے ہٹ جاؤں، ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ کہیں منہ میں خواب کہیں آگے پیچھے ہو جاؤں، تو میں آپ کو خود یہ آج بتا کر جا رہا ہوں کہ مستند رستے وہی مانے گئے، بس کوئی بھی ہو مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، وہ اور وہ سامنے، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے، اور آہ کو نسبت ہے کچھ اس شاخ سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے۔ اور ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھے جی سارے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود شریف۔